دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا بندے اور رب کے تعلق کا نام ہے۔ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے اس کے لیے علماء نے ایک پہلا ضابطہ یہ لکھا ہے کہ جتنا تیقن اس کی ذات کا محکم ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھیلتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے دعا نہ مانگو۔ مطلب کیا کہ تمہارا دل کہیں ہے، خیال کہیں ہے، توجہ کہیں ہے اور تم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے جا رہے ہو، فرمایا کھیلتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے نہ مانگو۔ تو مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے تیقن سے مانگا جائے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اور مانگنا کیا ہے؟ آج کی اس نشست کا کوئی دوسرا مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے نوجوان بیٹے کے لیے دعائے بخشش کے ہاتھ اٹھائیں، اور اس دعا کے ساتھ میں اور آپ جو پہلی چیز شامل کر لیں گے وہ یہ ہے کہ ہم پورے تیقن سے مانگیں کہ اللہ ضرور بخش دے گا، اللہ ضرور معاف کر دے گا، وہ ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر پتہ پھر میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں اور آ کے پتہ میرا پوچھتے ہیں، آگے لفظ ہے فَإِنِّي قَرِيب، تو محبوب تو بتا دے رب دور نہیں، رب بڑا قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اس پر بات کی ہے اور کہا کہ فرمایا بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، آ کے پتہ پھر میرا پوچھتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ محبوب جب تیرے پاس آگے تو پھر رب دور تو نہیں نا، رب تو تیرے بھی قریب ہے۔ تو جب محبوب تیری چوکھٹ پہ آگے تو محبوب میری چوکھٹ پہ آگے، اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی مانگو گے، اللہ فرماتا ہے کوئی طلب کرنے والا جب مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کسی دنیا دار سے مانگنا ہو تو بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی، وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ صبح آپ مانگنے چلے جائیں تو وہ کہے گا بھی تو میں نے اپنی دکان نہیں پوری طرح کھولی ہو تم مانگنے آؤ گے، تو انسان کہتا ہے ذرا دکان ڈھل لے، سورج ڈھل لے تو پھر جو ہے میں مانگتا ہوں۔ اس کے لہجے کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، جس بولی کو سمجھتا ہے اسی بولی میں مانگنا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ دنیا داروں سے مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیسا خوبصورت رب ہے، کیسا پیارا رب ہے، دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتا ہے لیکن اس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسی دہلیز ہے اس کی کہ صبح مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، رات کو مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر اس کا کنڈا کھڑکاؤ، اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ سندھی میں مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، بلوچی میں مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، اردو میں مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، نثر میں مانگو، شعر میں مانگو، پنجابی لہجے میں مانگو۔ اچھا تمہیں مانگنا نہیں آتا، تم خالی جولی پھیلا دو، تمہارا رب تمہارے سینوں کی کہانیوں کو بھی جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں، بس ہاتھ اٹھا دو، دل میں اخلاص ہے اس کو یاد کرو، وہ ضرور پکارت کو سنتا ہے۔ لیکن پکارتے وقت، دعا مانگتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ پورے تیقن سے مانگا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے اندر ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر 2 رکعت نفل ادا کیے، اور نفل پڑھ لینے کے بعد جب اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پہ لفظ بڑے خوبصورت، لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، مولا تیرے علاوہ میرا کوئی اور ہے بھی تو نہیں نا۔ جب اس تیقن سے اس نے مانگا تو آقا کریم علیہ السلام نے پاس بیٹھے صحابی سے کہا وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اسے بشارت سنا دو، عرش کے رحمان نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ تیقن کہ مولا تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا آسرا، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا سننے والا ہے، تو جب اس تیقن سے مانگا جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ میرے استاذ المکرم ایک سادہ سی کہانی سنایا کرتے ہیں کہ ایک بابا جی ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے اور یہ سعادت ان کو 70 سال سے نصیب تھی۔ جب بھی حج کا موسم آتا، رخت سفر باندھتے، حرم کعبہ میں
اللہ کی دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کو بھی شوق آ گیا کہ میں بھی حج کر کے آتا ہوں، دل میں خیال آیا کہ اکیلے کیا جانا ہے، تو یہ بزرگ ہر سال جاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ان کی قبولیت ہے تو ان کی وجہ سے میری بھی قبولیت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ جب اس دعا سے مانگا جائے کہ اللہ بندوں کے ساتھ میرا بھی بھلا کر دے گا، تو نوجوان نے کہا بابا جی جب اس سال حج پہ جائیں نا مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ کہا بیٹا تم بھی آ جانا۔ حج کا موسم آیا، رختے سفر باندھا، بابا جی کے ساتھ نوجوان بھی ہو گیا۔ چلتے چلتے حرم کعبہ میں پہنچے تو بابا جی نے طواف کعبہ کرنا چاہا، تو آواز بلند کی، لبیک اللہم لبیک، مالک میں حاضر ہوں، مالک میں حاضر ہوں۔ لیکن آگے سے جواب کیا آیا، لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں۔ نوجوان پھر جو ہے بابا جی کو دیکھتا ہے، اور بابا جی ایک وجد کی کیفیت ہے، اور بار بار یہی دعا مانگتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، مالک میں حاضر ہوں، مالک میں حاضر ہوں۔ تو جب نوجوان نے یہ بار بار جواب سنا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جن کے ساتھ آیا ان کی تو قبول ہی نہیں ہے، اب یہ ڈرتا ہوا دعا کے لیے آواز نہیں لگاتا ہے، لیکن بابا جی ہیں کہ مسلسل یہی آواز لگائے جا رہے۔ نوجوان سے رہا نہ گیا تو اس نے بابا جی کا بازو پکڑا اور کہا بابا جی آگے سے جواب نہیں سن رہے کہ جواب کیا آ رہا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ آج سے نہیں آ رہا، 70 سال سے آ رہا ہے۔ تو کہا پھر بھی ہر سال آ جاتے ہو؟ کہا ہے نوجوان مجھے بتا اس چوکھٹ پہ نہ آؤں تو کس چوکھٹ پہ آؤں؟ اس کے علاوہ تو در ہی کوئی نہیں ہے، آپشن ہی کوئی نہیں ہے، تو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی کرم نوازیوں پہ ہے، میں تو یہی دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ تو آگے سے حاطف غیبی کی آواز آئی، میرے بندے تیری پچھلی 70 بھی قبول ہیں، تیری یہ والی حاضری بھی قبول ہے۔ تو یہ تیقن قائم کر لیا جائے پورے اخلاص کے ساتھ۔ ہمارا مقصد ہی صرف دعا مانگنا ہے۔ آج ہم رب کی دہلیز پہ عرض کریں گے مولا ہمارا اور کوئی مدعا نہیں، ہم تیرے سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات جو دعا کی قبولیت میں بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی فرماتے میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور نماز کے فوراً بعد اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی وارحم، اور فوراً کہا اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے، تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ حضور میں کہ اس طرح نہیں مانگتے، جب اس سے مانگنا ہو تو پہلے اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کرتے، اور فرمایا کہ پھر مجھ محمد پہ درود پڑھو، فرمایا پھر مانگو دیکھنا اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ ایک تو تم نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور پھر مجھ پہ درود پڑھنا ہے۔ اور ایک صحابی اسی طرح دعا مانگ رہے تھے تو حضور ساتھ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا، تو حضور پاس بیٹھے کہہ رہے تھے سل تو تا سل تو تا سل تو تا، اب تو مانگ تیرا رب تجھے عطا کرے گا، اب تو مانگ تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ تو میں اور آپ بھی جب مانگے تو اس چیز کا بھی لحاظ پیش نظر رہے۔ اور تیسری بات کے ساتھ ہم دعا کی طرف ہی بڑھیں گے۔ تیسری جو بڑی اہم بات ہے، یہ بات ذہن نشین رہے، بندہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، اور اس کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ دکھ اور یہ صدمہ بہت بڑا ہے، جوان بیٹے کا چلے جانا یا کسی عزیز کا اس دنیا سے اچانک رخصت ہو جانا، یہ وہ صدمہ ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن کو ایک ہلکا سا بخار بھی آتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بخار کا صدقہ بھی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو جتنی مومن کو تکلیف دی جاتی ہے اس کو صلہ پورا دیا جائے گا۔ اور دعا تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مالک کی دہلیز پہ آئیں گے تو جو دکھ، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ان کو پہنچی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کا، ان دکھوں کا اپنے بندوں کو صلہ عطا کرے گا۔ تو جب صلہ ملے گا تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا کہ مالک یہ دکھوں کا اتنا صلہ تھا، کاش کہ مجھے دنیا میں کوئی خوشی ملی نہ ہوتی اور میری زندگی دکھوں میں گزری ہوتی۔ تو اللہ اپنے بندے کو اس کا صلہ پورا عطا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو خوبصورت دین دیا اس کا طریقہ یہ ہے، ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ سے مانگتے رہیں،
اور جب مانگ رہے ہیں تو بعض دعائیں ایسی ہیں جو فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہیں. آئیے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک دعا مانگی صبح 2 4 10 دن کے بعد وہ قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگی تو دعا قبول نہ ہوئی، تو بندہ سمجھتا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ. تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا جلد قبول بھی نہیں ہوتی، دعا کے صلے میں کوئی مصیبت بھی نہیں ٹالی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کل قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور جب بندہ کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ اس کو اجر عطا کرے گا. تو اس کی رحمتیں بندے کو جب نوازیں گی تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک یہ اتنا صلہ اتنا اجر کس بات کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ دعائیں جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی آج یہ ان کا اجر ہم تجھے عطا کر رہے، تو مانگتا رہا تھا نا. تو بندہ اس وقت بھی آرزو کرے گا کاش کہ میری زندگی میں کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی. تو یہ مصیبت کا آ جانا، یہ پریشانی کا آ جانا، یہ صدمے کا آ جانا، یہ حقیقت زندگی ہے. بالآخر مجھے اور آپ کو بھی اس طرف رخصت ہونا ہے. ایک آقا کریم علیہ السلام کی ذات اتنی کامل ذات کہ جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا جو ہے روشن مینار ہے، اور ہمیں انہی کی ذات گرامی سے روشنی حاصل کرنی ہے. آقا کریم علیہ السلام کا فرزند ارجمت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے بیٹے کا وصال ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم زدہ تھا، جو یہ بہت بڑا صدمہ تھا آقا کریم علیہ السلام کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بیٹا ابراہیم، تیری محبت میں آنکھوں میں آنسو ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے.